السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ کل جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر بہت اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس کو نیگوشیٹ کر کے اور ٹیبل ٹاک کر کے اس کو نیوٹرل کیا جائے، طالبان کو، پی ایل اے کو، دہشت گردوں کو، جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو نیوٹرل کیا جائے، اور نیوٹرل کر کے ان کو سائڈ پر کیا جائے، ان کو مکمل طور پر نیوٹرل کرنے کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کر کے تو دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ یہ جو ایک پالیسی ہے یا اس حوالے سے ایک سلوشن ہے، وہ تو عمران خان نے کافی عرصے پہلے دے دیا تھا، اور عمران خان کا آج بھی موقف یہی ہے، لیکن اب اس کمیٹی کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، اور ملک کے کچھ علاقوں کے اندر، کچھ حصوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے، اور پارٹی نے ایک بار پھر سے اپنا موقف سامنے رکھا ہے اور اپنا موقف دہرایا ہے۔ نہ صرف یہ عمران خان کی جانب سے بات کی گئی ہے، بلکہ جتنی اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ تیسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، کل سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بہت اہم ترین فیصلے کیا گیا۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے شرکت کی اور کچھ نے بائیکاٹ کیا اور کچھ نے شرکت نہیں کی۔ یہ اس کے اندر تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کی کیٹیگری ہے جنہوں نے اس پوری کمیٹی کی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا، وہ اس کے اندر گئی نہیں، انہوں نے اس کے اندر جانا گوارا نہیں سمجھا، اور پی ٹی آئی نے یہ موقف اپنایا تھا، پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کی یہ سوچ تھی، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ہماری ملاقات عمران خان سے کروا دیتے ہیں تو پھر ہم اس ملاقات کے اندر جائیں گے، اس میٹنگ کے اندر جائیں گے۔ تو انہوں نے نہ ملاقات کروائی، نہ پی ٹی آئی نے اس کے اندر شرکت کی، تو پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا۔ دوسرا، کچھ حکومتی شخصیات، محسن نقوی، کچھ اور لوگ، اور اس کے علاوہ نواز شریف، وہ اس ملاقات کے اندر موجود نہیں تھے، اس میٹنگ کے اندر، اس اجلاس کے اندر موجود نہیں تھے۔ لیکن اس میں حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمان بھی پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان کی انٹری نے سب کو حیران کر دیا، سب کو پریشان کر دیا، سب کو ہلا دیا، اور اس حوالے سے ان کی جانب سے بڑی حیران کن قسم کی خبریں سامنے آئی، بڑی حیران کن قسم کی انٹری سامنے آئی، اور مولانا نے جس طریقے سے وہاں پر انٹری ماری ہے اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اب یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کہیں مولانا نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں کر دیا۔ دیکھیں، مولانا کی تاریخ تو اس طرح کی ہے، یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ آپ کو جب سیاسی طور پر اتحاد کرنا ہے، سیاسی طور پر معاملات کو آگے بڑھانا ہے، سیاسی طور پر آگے بڑھنا ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، کون آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کون آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کون آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مولانا جو ہے وہ اب عمران خان کے ساتھ مل کے ایک تحریک چلانے کی تیاری کر رہے تھے، تحریک چلانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن وہ اچانک سے اس ملاقات کے اندر، اس میٹنگ کے اندر پہنچ گئے جہاں پر حکومت موجود تھی اور ساتھ ہی جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے وہ موجود تھی۔ تو مولانا کی اس وقت جو انٹری ہے، تو اس وجہ سے مولانا کے کردار کے اوپر، رول کے اوپر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں مولانا جو ہے وہ ادھر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو دھوکہ دے کے ادھر تو نہیں چلے گئے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک خود چلانی ہے، اپنے سر پر چلانی ہے، اپنے بلبوتے پر چلانی ہے، یا مولانا کو ساتھ ملا کے انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ ان کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے۔ اب آگے آ جائیں، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پر مختلف آپریشن لانچ کیے جائیں گے، مختلف آپریشن کیے جائیں گے، اور آپریشن سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف حصوں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر آپریشن لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، ان سے سوال کیا گیا۔ وہ کل پرسوں جو ہے وہ ٹاک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، ملک کے اندر کوئی نیا آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے؟ تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے تو اس کا بالکل بھی پتہ نہیں، میرے پاس تو بالکل بھی اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے۔ اب یہ وزیر دفاع کا لیول ہے، ایک تو آپ اسے اندازہ کریں کہ جو وزیر دفاع کا لیول ہے کہ اس کے پاس پوری انفارمیشن ہی نہیں، اس کے پاس پوری اس حوالے سے نالج ہی نہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کی سیکورٹی صورتحال کیا ہے، پاکستان کے اندر حالات و واقعات کیا ہے۔
ان کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ خبر نہیں، اور اگر ایمرجنسی لگتی ہے، کچھ علاقوں کے اندر آپریشن ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں آپریشن کیا جاتا ہے، تو بالکل یہ آپشن موجود ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوگا یہ کہ کچھ آپریشن لانچ کیے جائیں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جائیں گے، کچھ علاقوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ان کو کہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے؟ حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ کرنا پڑتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ بلوچستان کے اندر بھی ان کا اپنا مرضی کا آدمی ہے، مرضی کی گورنمنٹ ہے۔ پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب کے پی کی بات آتی ہے، خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ان کو سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر انہیں کنونس کرنا پڑتا ہے، قائل کرنا پڑتا ہے کے پی گورنمنٹ کو، کے پی حکومت کو، کیونکہ وہ عوام کے مفادات کی بات کرتی ہے، عوام کے انٹرسٹ کی بات کرتی ہے، اور ایسی کھلی چھٹی نہیں دی جاتی۔ ان کی جانب سے ایک اوپن لائسنس نہیں دے دیا جاتا کہ ٹھیک ہے آپ جس کے اوپر مرضی چڑھائی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے اس آپریشن کی آڑ میں، یا اس سیکیورٹی سچویشن کی آڑ میں، وہاں پر ایمرجنسی لگا دی جائے اور وہاں پر گورنمنٹ کو فارغ کر دیا جائے۔ یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے ذہن میں، اور گورنمنٹ کے دماغ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا غیر جمہوری رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر اس قسم کی کوئی آپشن استعمال کی جاتی ہے، جو کہ خواجہ آصف نے کہا کہ ٹیبل کے اوپر آپشن موجود ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک اور خوفناک ہوگی۔ اس سے جو جمہوریت ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے ملک میں عدم استحکام سیاسی معاشی پیدا ہو سکتا ہے۔ عمران خان پہلے ان کو بتا چکا ہے، عمران خان پہلے ان کو مشورہ دے چکا ہے، عمران خان کی جانب سے پہلے مشورہ آ چکا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے، اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ، اگر وہ حملہ کرتے ہیں، حملے وہ کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے ٹھیک ہے کھاتا کھول لیا، افغانستان کو للکارا، انڈیا کو للکارا ہے، وہ آئیں گے، ٹھیک ہے، للکارنے میں بری بات نہیں ہے، ان کو للکارنا چاہیے، دشمن طاقتوں کو للکارنا چاہیے جو بھی کارروائی کرتے ہیں، لیکن ضروری تھا کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے، بات چیت کرتے اور مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ یہ انہوں نے للکارا ہے اور ان کو چیلنج دیا ہے، وہ بھی آپ میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کی جانب سے حملے متواتر کیے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جنگوں کے ذریعے، حملوں کے ذریعے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے، مار کٹائی کے ذریعے، اور آپ نے بندوقوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا۔ مسئلے کا جو بھی حل نکلے گا بات چیت کے ذریعے سے نکلے گا۔ عمران خان کا یہ موقف ہوتا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں عمران خان کے موقف کے اوپر تو مشکل ہے کہ چلا جائے، آپریشن اور کارروائیاں اس حوالے سے لانچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو فال آؤٹ ہونا ہے، امپیکٹ ہونا ہے، وہ بڑا خطرناک اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی مرتبہ میں نے آگاہ کیا، دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ امپیکٹ بڑا خوفناک، خطرناک ہوگا۔